جی میں کراچی میں رہتی ہوں. میں شادی شدہ ہوں. میرے 4 بچے، شوہر ہے میرا، وہ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں. 22,000 روپے اسے مہینہ ملتا ہے. اس میں تقریباً 4,000 ہم کرایہ دیتے ہیں، 3,000 ہم بجلی کا بل اور گیس کا بل دیتے ہیں، اور باقی 3,000 کے ہم پانی بھرتے ہیں. بچوں کو تو اسکول سے ہم لوگ نے بہت پہلے نکلوایا تھا. جب یہ میری بڑی بیٹی پڑھ رہی تھی نا، اس کو نکلوایا، بس باقی کوئی اسکول میں ڈالا ہی نہیں. مدرسے خالی جاتے کیونکہ اس کی فیس بہت کم ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں خانپور میں خدمت انسانیت پہ کام کرتا ہوں. یہ خلق خدا والے جو ہے نا، یہ کراچی، آپ کے کراچی میں کام کرتے ہیں. تو اس کا لنک بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں. یہ آپ کے متعلقہ شہر سے ہے. اچھا صحیح ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا نا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ فرض کرو، اگر کیا پتہ یہ ہماری مدد کرے، کیا پتہ نہیں بھی کرے، لیکن یہ ویڈیو وغیرہ تو نہیں بناتے نا؟ کیونکہ ہم لوگ نے کبھی بھی یہ ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی. جی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں. جب تک کوئی تصدیق نہ ہو تو ایسے کس طرح کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، اور اس امانت کو جو نا تحقیقات کیے بغیر کسی ایسے نہیں ہے. اور پھر آپ تو دیکھیں نا، آپ نے بھی تو ویڈیو دیکھ کے ہی آپ سے رابطہ کیا نا. تو ہمیں تو اب تو بغیر ویڈیو کے کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو ہمارے پاس مدد آتی ہے وہ ہم ان کو ثبوت دینا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ جی جو آپ نے امانت دی وہ ہم نے حقدار تک پہنچا دی. یہ بات آپ کی صحیح ہے. آپ مجھے نہیں جانتے ہو، نہ میں آپ کو جانتی ہوں. لیکن نا یہ بات بھی آپ خود سوچو کہ اگر میں کراچی میں رہتی ہوں نا، تو یہاں پہ مدد کرنے والے بہت سارے ہیں. اتنے سارے ہیں نا کہ آپ برا مت ماننا، لیکن میں ایک پٹھان ہوں اور میں سیدھی بات پہ آؤں گی. معاف کرے اور اللہ سب کو اس کام سے بچائے. اور میں نے تو ویڈیو دیکھی، آپ لوگ نے اتنی مدد کی اس کی. مجھے بھی حالات گھر کے صحیح نہیں ہے. آپ خود سوچو، 22,000 یہ لاتا ہے، باقی نہ غلط کام وہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں. شکر الحمدللہ جو بھی ہے اس میں بھی گزارا ہو رہا ہے. لیکن ہم پہ نا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اتنا قرضہ ہو گیا نا کہ صرف اللہ جانتے ہیں. نہ آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنے بہن بھائی کو. اور ایک بات یہ بتاؤں، میں میرا ایک بھائی ہے نا، وہ ٹھیکیدار ہے کمپنی میں. میرا دوسرا بھائی ہے نا، وہ مینیجر ہے. میرا ایک بہنوئی ہے نا، وہ اتنا کماتے کہ حد سے زیادہ. میرا دوسرا بہنوئی ہے، اس کے 8 ٹینکر ہے، وہ ڈیزل والے. لیکن میں نے کبھی اپنے بہنوئی کو، بہنوں کو، ابو کو نہیں بتایا. آپ کو تو اس لیے بتایا کہ آپ والی بات کہ آپ تو جانتے ہی نہیں، کیا پتہ اللہ واسطے مدد کر لو. لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی طریقے سے بات کی نا، یہ بھی بہت ہے. یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. باقی یہ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، نمبر بھیجا، اس کے لیے بھی شکریہ. لیکن رابطہ نہیں کروں گی، کیونکہ آپ والی بات وہ تو ثبوت مانگیں گے. آگے والا ثبوت مانگے گا کہ میں نے جو دیا، آپ نے آگے اگر دیا ہے تو کوئی ثبوت تو دو. تو اس کے لیے تو ان کو ویڈیو بنانی پڑے گی. اور میں نے آج تک اپنے امی ابو کو یہ نہیں بتایا کہ میرے حالات کیسے گزر گئے. اور دوسری بات یہ بولوں کہ میرے امی ابو نا میرے سے 2 گلی آگے رہتے، اتنی دور نہیں رہتے کہ یا بس کا کرایہ دینا پڑے یا رشتے کا. ان کو کبھی نہیں بتایا. بس وہ تو پتہ نہیں، بس بچے مدرسے میں گئے تھے، میں یہ موبائل دیکھ رہی تھی، اس میں ویڈیو آیا تو اس میں نمبر آیا، میں نے آپ کو ملایا. اگر آپ کو برا لگے یا میری کوئی بھی بات بری لگی نا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. پیاری بہن، اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرمائے، اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے. تو پیاری بہن، ظاہری بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے والدین بھی بہت ہی اسٹرانگ ہے، آپ کے بہن بھائی بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو ایسے اسٹرانگ ہونے کا کیا فائدہ جن کو اپنے بچے بہن بھائی نہیں نظر نہیں آتے؟ ایسے بہن بھائیوں کو اتنا بڑا رزق قبر میں اٹھا کے لے جائیں گے اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یعنی کہ ہمارا تو مقصد یہ ہے، ہم تو یہی شعور پیدا کرنے، لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نا ان کو یہ نہ بتاؤ کہ میں ضرورت مند ہوں، بلکہ اپنی یہ جو ہماری ویڈیو ہے نا، یہ ان تک پہنچاؤ
تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کو نا اصل میں احساس پیدا ہو جائے ان میں کہ میں ہر اپنے ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے بہن بھائیوں، اپنے ساتھ اپنے سب سے پہلے نا اپنے بہن بھائیوں کا حق ہے. آپ باہر لوگوں کو 1000 روپے دو، آپ کا بھائی آپ کی بہن شام کو وہ نہیں کہ وہ پریشان ہے، تو آپ لوگوں کو آپ 1000 دو، آپ کے بہن بھائی پریشان ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے اس پیسے کا، لعنت ہے ایسے پیسے پہ. تو اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم پیدا کرے کہ وہ آپ کی نا مدد کرے. اللہ پاک ان کے دلوں میں غیبی مدد سے آپ کی مدد ہو جائے. تو پیاری بہن میں معذرت خواہوں اگر میری بہن کسی بات سے آپ میری بہن کو کوئی دکھ ہوا ہو تو میں معذرت خواہوں. تو اللہ پاک آپ میری پھر دعا اللہ پاک سے کہ اللہ میری بہن کی غیبی مدد فرما. آمین آمین ثم آمین. بس اللہ پاک ہمارے یہ مشکل دن بھی آسان کر دے گا، لیکن آتے یہ دن سب پہ آتے ہیں، ہم پہ بھی آئے، بہت سارے لوگوں پہ آتے. باقی جو میرے ماں باپ ہے یا وہ اکیلو یا مطلب اتنی بڑی دنیا ہے نا، میں آپ کو بھائی سمجھ کے بتا رہی ہوں. ایک واقعہ میں بتاتی ہوں اپنے گھر کا، ابھی ہوا ہے، 1 ہفتہ ہوا اس واقعے کو. باقی واقعے سے پہلے میں یہ بات بول رہی ہوں نا کہ آج کل جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو بھائی ہے نا، ان کو وہ لوگ پسند ہوتے مطلب جو ان کو دے، یہ نہ بولے کہ ہمارے حالات خراب ہے، یہ نہیں وہ نہیں. کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ ان کو نہیں دکھتی میں؟ میرے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، مدرسے میں روٹی ملتی ہے، مطلب جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا، وہ مدرسے روٹی بھجواتے ہیں تو پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں. ایک تیلی میرے بیٹے لاتے، ایک تیلی میری بیٹی. ایک تیلی میں 4 روٹی ہوتی ہے، دوسرے میں بھی 4. ہم ماشاء اللہ سے 4 بچے، ایک میرے شوہر ہے. 8 روٹیاں ہوتی ہے تو ہمیں بنانی بھی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بچے کبھی زیادہ کھاتے، کبھی کم کھاتے، کبھی نہیں بھی کھاتے. لیکن حالات ان کو پتہ ہے، بہت اچھے سے پتہ ہے. کیوں یہ لوگ کیا یہ اپنا نوالا ناک میں گھسا رہے؟ ناک میں نہیں گھسا رہے، اچھا بھلا منہ میں ڈال رہے. لیکن ان لوگوں کو یہ آس رہتی ہے نا کہ چلو اس کے سامنے مطلب ایسے اپنا یہ گھر کا حال احوال بیان نہیں کرو. کیا پتہ آج یہ مانگ لے گی، کل یہ مانگ لے گی. لیکن میرے میں شروع سے یہ بات ہے کہ میں نے اپنا ہمیشہ ان کو دیے، لیکن کبھی بھی نہیں بولا، کبھی بھی. صرف اللہ جانتے یہ کہ میں نے کبھی بھی ان کے آگے نہیں بولا. کیوں میرے 2 بھائی ہیں ماشاء اللہ سے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں. بس دفع کرو، اللہ سب کو دے، سب کی غیبی مدد کرے. آمین. اور یہ واقعہ میں ابھی میرے منہ سے نکل گیا تو میں بتا رہی ہوں، نہیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. ابھی ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے مجھے لے لو، ابھی میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے تو دھڑکن میری بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ہم تو لازمی سی بات ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتے یہ جمع کرتے، کیونکہ پورا سال جو چلتے اس میں کبھی ایک پاؤ منگایا، کبھی نہیں منگوایا. کیونکہ یہ حالات جو ہوتے ہیں نا، یہ اجازت نہیں دیتے. میں صحیح بات بتا رہی ہوں آپ کو، یہ جھوٹی موٹی کہانی نہیں ہے، بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. تو جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جمع کرتے قربانی کا گوشت. تو میں نے بھی جمع کیا، بہت سارا جمع کیا. تو ایک میری دوسری بہن ہے، تو وہ بھی تھوڑے حالات اس کے خراب ہے، لیکن اتنے نہیں خراب. اس کے بچے بھی کم میں 2 ہیں. باقی اس کا شوہر جو ہے ماشاء اللہ سے وہ ہر گھر میں چوری کرتا ہے. میرے خود کے گھر میں اس نے چوری کی، اس کی وجہ سے میرے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. تقریباً 7 تولے سونا تھا، میرا پیسہ تھا. پچھلے سال اس نے چوری کی، اب کے سال نہیں کی. لیکن آپ خود سوچو، اتنا بڑا میرے کو دھکا لگا. تو ابھی جب ہم واپس اپنے حالات میں آئیں گے نا تو بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ شادی کے بعد سے میں نے پیسے رکھے تھے، اپنا سونا رکھا تھا، جمع کیا تھا. یہ میرا دیور بھی ہے اور میری بہن کا شوہر بھی ہے. اس نے سارا چوری کر لیا. پھر اس نے قسم بھی لے لی، مطلب مان بھی لیا. بس میں نے اللہ کا آسرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دفع کرو، اللہ پوچھنے والا ہے. بس میرے کو پتہ چل گیا کہ چوری اس نے کی نا. تو اس کا گوشت پڑا ہوا تھا میرے پاس فریج میں، تو اس کو پکانا تھا. تو وہ تو عید والے دن تھے، بجلی نہیں گئی تھی، گوشت جم گیا تھا. تو گوشت جم گیا تو یہ میرے سر پہ کھڑی ہو کے بول رہی ہے کہ نکالو، نکال کے. تو میں نے بنانا ہے، وہ نہیں نکل رہا تھا. تو میں نے بولا چلو تھوڑا سا میں چوری مارتی ہوں، کیا پتہ یہ نکل جائے، اس کو اتنی جلدی ہے. وہ میری بدقسمتی تھی نا، میں نے چوری اٹھائی. بس میں نے اٹھا لی وہ گوشت، میں نے اس کا نکال دیا. لیکن
اس میں سوراخ ہو گیا، وہ لیک ہو گیا نا، وہ لیک ہو گیا، اس کا گوشت مل گیا، یہ خوشی خوشی چلی گئی۔ اس نے یہ بولا ہی نہیں کہ میری وجہ سے تیرے کو اتنا بڑا نقصان ہوا، اب تو اتنے سارے گوشت کا کرے گی کیا؟ فریج تو گیا لیکن تو یہ گوشت کا کیا کرے گی؟ میں بھی سر اٹھا کے بیٹھ گئی، کب میں کروں تو اس کا کیا کروں؟ اب ایک دن میں کھا بھی نہیں سکتے، اور ہم نے تو جمع بھی کیا تھا، کیونکہ باقی سال تو ہمارے پاس گوشت ہوتا ہی نہیں ہے، بس جمع کیا پڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں میری امی کو پتہ چلا، تو میری امی پتہ نہیں کدھر کسی سے ملنے گئی عید کے دن، مطلب عید ملنے گئی، میری بھابھی گھر پہ تھی، بھابھی نے کہا جتنا بھی گوشت ہے یہاں پہ بھجوا دو، حالانکہ انہوں نے قربانی کی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا میں نے پڑوسیوں کے گھر میں رکھا، میں نے بولا یہ تو ماں کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، یہ میرے گوشت مطلب ایسا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ یہ میرا گوشت اٹھا کے یہ لوگ پکائیں گے اور کھائیں گے۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، میں بات کروں گی نا آپ لوگ ہنسو گے بھی اور افسوس بھی کرو گے۔ تو یہ خود سے میرے کو بول رہے کہ گوشت ادھر لے آؤ، ادھر ہم لوگ رکھ لیں گے، تم پریشان نہیں ہو، ہمارا فریج اتنا بڑا ہے، قربانی ہم نے کی تھی لیکن پھر بھی گوشت ختم ہو گیا، جگہ کافی ساری ہے۔ میں نے بولا چلو صحیح ہے، اچھی بات ہے، ہم لوگ کون سا سالوں سال رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ مہینہ رکھیں گے، آدھا مہینہ رکھیں گے، کھا لیں گے۔ تو میں نے بھجوا دیا۔ ابھی کل میں ان سے ملنے گئی، میں نے بولا چلو میں وہاں سے گوشت نکال کے گھر میں لے آؤں گی تھوڑا سا بنانے کے لیے، اور دیکھ بھی لوں گی۔ پھر یہ میری بھابھی بھی نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی، امی بھی نہیں تھی، یہ بھی گئی۔ جب یہ گئی میں فریج کے پاس گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو 4 تیلی پکڑائی تھی، اور اس میں صرف 3 تیلی تھی، چوتھی نہیں تھی۔ جب یہ لوگ آئے میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کو میں نے 4 تیلی بھیجی تھی، ابھی تو اس میں 3 ہیں۔ تو میری والدہ آگے سے بولتی ہے کہ ہمارا جو گوشت تھا وہ تو برف ہو گیا تھا، اور تمہارا گوشت صحیح ہوا تھا تو ہم لوگ نے وہ بنا لیا، اب اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں، تمہاری 3 پڑی ہے تم وہ بنا لینا۔ ایسے لوگ ہیں وہ، ایسے لوگ ہیں، ان کی کیا آنکھیں نہیں ہیں؟ نوالا منہ میں ہی جاتے ہیں، ان کا ناک میں نہیں جاتا۔ لیکن جس کو خود سے احساس نہیں ہوتا نا، ان کو احساس کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، سب کی آسانی کرے۔